خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ اور پہلے بیان کر چکا، جسے وہ جنت بتا رہا ہے وہ اصل آگ ہے، اور جسے وہ جہنم بتا رہا ہے اصل وہ راحت کی جگہ ہے۔ مردے زندہ کرے گا، زمین کو حکم دے گا وہ سبزے اگائے گی، آسمان سے پانی برسائے گا، اور ان لوگوں کے جانور لمبے چوڑے خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے۔ ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے جو زمین میں جو چیزیں دفن ہوں گی وہ شہد کی مکھیوں کی طرح ڈھیر کے ڈھیر، جتے کے جتے اس کی ہمراہ ہو جائیں گے۔ ایسے اس قسم کے وہ شعبدے، یعنی کہ اس قسم کے وہ نظر بندی کے کھیل دکھائے گا۔ حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے، شیاطین کے تماشے ہوں گے، جن کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ جب وہ یہ سب دکھائے گا اور جب یہ وہاں سے چلا جائے گا نا تو پیچھے لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، وہ سب خالی کے خالی ہوں گے، کیونکہ جادو تھا نا، سب شیطان کے کارنامے تھے۔ حرمین شریفین میں جب جانا چاہے گا تو فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ بیان ہوا کہ مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے، وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے، اور وہ جو علم الہی میں دجال پر ایمان لا کر کافر ہونے والے ہیں، ان زلزلوں کے خوف سے شہر سے باہر بھاگیں گے اور اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، دجال کے، کیونکہ وہ وہاں نہیں پہنچ سکے گا نا۔ دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا دجال کی کافارہ، کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو نظر نہ آئے گا، غیر مسلم اس کو نہیں پڑھ سکے گا۔ جب وہ ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارے پر نزول فرمائیں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ اس جماعت میں موجود ہوں گے، امامت کا حکم دیں گے ان کو۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے۔ یہ لعین دجال حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی نمک میں گھلتا ہے، اور ان کی سانس کی جو خوشبو ہوگی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، اس کی جو حد ہوگی وہ جہاں تک نظر جاتی ہے نا وہاں تک ان کی خوشبو ہوگی، حد بصر، حد نظر تک، وہاں تک آپ کی خوشبو پہنچے گی۔ دجال بھاگے گا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا تعقب فرمائیں گے، اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ جہنم واصل ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح اس کا مطلب کہ خاتمہ کریں گے، یہ میں نے اس کا بیان کیا جو قیامت کی نشانیوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اور جو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا جو میں نے بیان کیا، یہ میں پچھلے سلسلے میں اس کا ذکر کر چکا تھا کہ جب سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا، اس وقت تمام ابدال، یہ اولیاء کرام کا ایک گروہ ہوتا ہے، بلکہ تمام اولیاء سب جگہ سے سمیٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے، صرف وہی اسلام ہوگا اور ساری زمین کفرستان ہو جائے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں ہوں گے، اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست بیعت کریں گے، وہ انکار کریں گے۔ دفعتاً دیکھتے ہی دیکھتے غیب سے یہ ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ مہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یہ اللہ عز و جل کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ یعنی امام مہدی وہ ہیں جن کا اعلان غیب سے ہوگا۔ امام مہدی کون ہے؟ جن کا اعلان غیب سے ہوگا، تمام لوگ ان کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے سب کو ہمراہ لے کر ملک شام کو تشریف لے جائیں گے، اور بعد قتل دجال
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ. وہ کیوں لے جاؤ اس کا بھی بیان انشاءاللہ ابھی آئے گا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک دور ہوگا، آپ کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا وہ قبول نہ کرے گا. عداوت، بغض، حسد آپس میں بالکل نہ ہوگا. کیسا مدنی دور ہوگا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے. تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لے آئیں گے. تمام جہان میں دین ایک دین اسلام ہوگا، مذہب ایک مذہب اہل سنت ہوگا. بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر و بکری ایک ساتھ چریں گے. 40 برس تک میرے آقا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اقامت فرمائیں گے، نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، اور جب آپ کا وصال شریف ہوگا آپ کی تدفین سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ انور میں ہوگی. خیر، حضرت یہ مختصر میں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق عرض کر دیا. اچھا، جو میں نے عرض کی کہ دجال کے قتل کے بعد آپ کو حکم ہوگا تو آپ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ اب ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں، اور یہ ہوں گے یاجوج و ماجوج. یاجوج ماجوج کا بیان یہ پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 میں ہے، جسے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. ترجمہ کنز الایمان، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے. یہ 2 قبیلوں کا نام ہے. اس قدر زیادہ ہیں کہ 9 حصے یہ ہیں اور 10واں حصہ باقی سارے انسان. اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحرائے تبریہ، جس کا طول 10 میل ہوگا، پانی ہے، جب یہ وہاں سے یہ پہلی جماعت جب ان کی گزرے گی تو اس کا پانی پی کر اس کو سکھا دیں گے کہ جب دوسری جماعت وہاں پہنچے گی تو کہے گی کہ یہاں پانی تھا، ایسے کر دیں گے، وہ اتنا پانی پی جائیں گے. پھر یہ یاجوج ماجوج جو 2 قبیلے ہیں دنیا میں فساد و قتل و غارت گیری کریں گے، اور جب اسے فرصت پائیں گے تو کہیں گے زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں. یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے. اللہ عز و جل کی قدرت کہ ان کے تیر اوپر سے خون آلود ہو کر نیچے آئیں گے. اب یہ اپنی انہی حرکتوں میں ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ محصور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ وقت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں. اس وقت حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دعا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کی برکت سے یاجوج ماجوج جو لوگ ہیں، جو یہ قوم ہے، ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے کو پیدا کرے گا، اور ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے. ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ سے تشریف لائیں گے. دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں کی بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت بھی خالی نہیں. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا، وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ عز و جل چاہے گا پھینک آئیں گے. ان کے جو تیر و کمان و ترکش ہوں گے جس میں تیر رکھتے ہیں وہ اتنے ہوں گے کہ مسلمان 7 برس تک جلائیں گے اس کو. پھر اس کے بعد بارش ہوگی، زمین کو وہ بارش زمین کو بالکل ہموار کر دے گی، برابر کر دے گی. زمین کو حکم ہوگا اپنے پھلوں کو اگا، اپنی برکتیں اگل دے،
آسمان کو حکم ہوگا اپنی برکتیں انڈیل دے,